ایول آئی کی یا نظر بد کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں؟ خواتین کی الگ ہے، مرد حضرات پہ اگر نظر لگتی ہے تو سب سے پہلے ان کے جو کام ہے وہ ہونے آٹومیٹکلی رک جاتے ہیں. جو خواتین ہوتی ہیں ان کے سر کے بال گرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی سکن جو ہے نا وہ ایجنگ کی طرف آنی شروع ہو جاتی ہے، ان کے کپڑے جو ہے نا وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے کترے ہوئے خود نکلتے ہیں. پھر ان کو خواب میں بڑی عجیب عجیب طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. آج کل وہمات بہت پالے ہوئے ہم نے. آپ اورا کو اسٹڈی کرتے ہیں. اورا آپ کا مین انٹروڈکشن ہے. آپ کا اورا آپ کی جو انرجی چینلز ہیں اس سے بنتا ہے، پینیل گلینڈ سسٹم میں جاتا ہے. جو ہمارا بچہ ہے، ہماری بہن ہے، وہ سارے کنفیوز ہیں کہ ہم کس طرف جائیں. آپ جیسے جیسے شکایت کریں گی نا آپ کا اورا کمزور ہوگا. جو لوگ ناشکر گزار ہیں نا، جو لوگ ہر چیز پہ کرتے ہیں، ان کا اورا ہر وقت ڈیمیج ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں بڑے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اپنی نظر لگتی ہے اپنے آپ کو بھی. السلام علیکم جی، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روبا عروج. ناظرین، آپ نے نظر بد کے بارے میں، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو اورا کے بارے میں بہت سی باتیں سن رکھی ہیں. پاکستان میں ایک واحد شخصیت اعجاز احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اورا کو پڑھتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. ایول آئی، اسپرٹ، یہ سب معاملات کیا ہیں، ان کا سائنٹیفک جو ہے وہ سولوشن بتاتے ہیں. تو بات کرتے ہیں. سب سے پہلے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت دیا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگ کی مہربانی. یہ پروگرام جو دیکھیں گے ان میں سے ایک بچہ یا ایک بچی ایسی ہوگی جو اس کو بہت شدید ضرورت ہوگی اس سارے سیگمنٹ کی. تو آپ لوگ کی توسط سے اگر میری بات ان تک پہنچ گئی تو میری بھی نوکری بچی رہے گی. آپ لوگ کا شکریہ. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے ہم اہم مدعے پہ آتے ہیں کہ آج کل وہمات بہت پالے ہوئے ہیں ہم نے. ہر دوسرے شخص سے بات کرو تو سننے کو ملتا ہے میرے پہ جادو ہوا ہے، مجھے نظر بد لگی ہوئی ہے، اور اس طرح کے معاملات. آپ اورا کو اسٹڈی کرتے ہیں، کیا ہے پازیٹیو اور نیگیٹو اورا اور کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ آج کل تو سنا ہے سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، کیمراز بھی آ گئے ہیں. دیکھیں وہم ہمارے ساتھ چلتا رہے گا. اگر آپ کو اللہ پہ یقین ہے تو شیطان کی جگہ آپ کو اپنی زندگی میں بنانی پڑے گی. ہمیں روز نئے چیلنجز ملیں گے اور ہم روز چیلنجز سے لڑیں گے. اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد ہے کہ آپ اس پہ اتنا تگڑا گمان کریں کہ آپ کو مایوسی نہ ہو. اور شیطان کا ایک ہی گول ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنا مایوس کر دے کہ آپ کو وہم میں ڈال دے، آپ کو خوف میں ڈال دے، آپ کو انزائٹی میں ڈال دے، آپ کو ڈپریشن میں ڈال دے، آپ کو سٹریس میں ڈال دے. کیونکہ آپ نے اس کی جگہ چھینی ہے، آپ نے اس کی جگہ چھینی ہے، تو وہ آپ کا کھلا دشمن ہے. تو یہ وہم ہو گیا، انزائٹی ہو گیا. جیسے جیسے آپ میرے اللہ سے دور جائیں گے نا یہ تمام خرافات آپ کی زندگی میں آئیں گے آئیں گے. اچھا، اورا تو آپ بہت مرتبہ بتاتے رہتے ہیں کہ کیا ہے، کیسے ہے، کیسے اس کو پڑھا جا سکتا ہے اگر کسی کے پاس نہیں ہے کوئی اسپرچل لیڈر یا کوئی بات کرنے والا یا ماہر نفسیات نہیں ہے، تو کیسے وہ اپنا اورا جو ہے وہ جان سکتا ہے کہ یہ نیگیٹو ہوا ہوا ہے، کوئی نیگیٹو انرجی اس کے ارد گرد ہے؟ کیونکہ آج کل تو ہم بہت دور ہیں اللہ تعالیٰ سے. دیکھیں خاص کر میری بہنیں، میری بیٹیاں اور جو سب لوگ ہیں، اور آپ کا مین انٹروڈکشن ہے. آپ جب کسی کو ملتے ہیں تو آپ کے کپڑے، آپ کا یہ اتنا خوبصورت سکارف، آپ کا سویٹر، یہ بعد میں لوگ دیکھتے ہیں. پہلے آپ کی انرجی سے دوسری انرجی انٹلیکٹ کرتی ہے. آپ جتنی اچھی مارکیٹنگ کر لیں، آپ جتنی مرضی اچھے کپڑے پہن لیں، اگر آپ کے اندر یاسیت ہے، آپ کے اندر اداسی ہے، آپ کے اندر مایوسی ہے، تو دوسرا بندہ ریڈ کر لے گا کہ یہ بندے کی سم تھنگ از رانگ ود دیٹ پرسن. آپ کا اور آپ کی جو انرجی چینلز ہیں اس سے بنتا ہے، پینیل گلینڈ سسٹم میں جاتا ہے. آپ اور وہ آپ کے یہ پورا براڈ کاسٹ کرتا ہے، آپ کے ارد گرد ایک حالہ سا بن جاتا. اگر آپ کے اندر چیزیں مثبت ہے، کوئی بھی اس حالے کو ٹچ کرے گا یا اس حالے کے اندر آئے گا تو وہ پازیٹیو ہوتا جائے گا آپ کے ساتھ. مگر اگر آپ نیگیٹو ہیں یا آپ اداس ہیں یا آپ بروکن ہیں یا آپ نا امید ہیں تو اس بندے کو ریڈنگ مل جائے گی. تو اورا جو ہے نا ہر انسان ریڈ کر لیتا ہے ایک دوسرا. اچھا، کیسے اورا آپ کا ویک ہو جاتا ہے، کمزور کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ کون سے ایسے ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، ہماری ایسے عمل ہے جو کہ اورا کو ویک کرتا ہے، اور اس کو واپس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ ہمیں انٹرنیٹ پہ اتنی زیادہ کوئی چیزیں مل گئی ہیں. آپ کسی ایک پرابلم کو آپ سرچ کر کے دیکھیں نا تو 110 ریمیڈیز آ جاتی ہیں اور وہ ساری کنفیوژن. آپ بندہ کنفیوز ہو گیا، جو ہمارا بچہ ہے، ہماری بہن ہے، وہ سارے کنفیوز ہیں کہ ہم کس طرف جائیں. ہم اس کو ایلوپیتھک کی طرف لے کے جائیں، ہم اس کو ہومیوپیتھی کی طرف لے کے جائیں اور ہیلنگ کی طرف لے کے جائیں، یا کسی کی تعویذ لے کے پیے. یہ ساری باتیں آپ ایک چیز سمجھ لیں کہ میرے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بڑی سمپل کر دی ہے، اور وہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ چیزیں سمپل کرتا جا رہا ہے. آپ جیسے جیسے شکایت کریں گی نا آپ کا اورا کمزور ہوگا.
آپ جیسے جیسے شکر گزاری سے دور جائیں گے نا آپ کا اورا کمزور ہوگا. جیسے جیسے وہ ہمیں مراد دیتا ہے, ہمیں نعمتیں دیتا ہے, ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں نا, وہ ہمارے لیے ان چیزوں میں بھی مزہ دے دیتا ہے اور ہمارے لیے اور بھی مراد دیتا ہے. جو لوگ نا شکر گزار ہیں نا, جو لوگ ہر چیز پہ کم کرتے ہیں, ان کا اورا ہر وقت ڈیمیج ہوتا ہے. ہاں, اورا نظر بد سے ڈیمیج ہو سکتا ہے, نیگیٹو انرجی سے ہو سکتا ہے. بڑی ایسی مخلوقات ہیں جو چھپی ہوئی 4 ڈائمنشن میں جو ہمارے ساتھ زندگی میں رہتی ہیں, ان میں سے کچھ پازیٹیو ہیں, کچھ نیگیٹو ہیں, ان کے کراس آف یور پاتھ سے بھی گورا ڈیمیج ہوتا ہے. مگر نارملی جو میں نے دیکھا ہے, وہ ان لوگوں کو بھی نظر بھی زیادہ لگتی ہے اور ان لوگوں کو بھی زیادہ پرابلم ہوتی ہے جو ناشکر گزار ہے میرے اللہ کے. بڑی آپ نے خوبصورت بات اور بڑے اچھے سے ایکسپلین کر دی کہ ناشکری آپ کے اورا کو جو ہے وہ کمزور کرتی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم نظر بد کی طرف, ایول آئی یا پھر بیڈ اسپرٹ. انسان کی ہی نظر لگتی ہے, جنات کی بھی لگتی ہے یا شیاطین کی بھی لگتی ہے, اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے اور بچنا کیسے ہے؟ دیکھیے, میں اس دفعہ نا ایک اور چیز پہ کام کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں بڑے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اپنی نظر لگتی ہے, اپنے آپ کو بھی اچھا, اپنی نظر بھی لگ اپنی جاتی ہے. نظر پہ لگتی ہے. اچھا, اور ان کو یہ بھی پتا کہ میری نظر میرے بھائی کو لگ گئی, میری نظر کی, اور ان کو پتا کہ ہماری نظر لگتی ہے, مگر وہ معاشرے میں سامنے نہیں آ رہے. کیونکہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ میرے کسی دوست کی یا میرے کسی بھائی کی یا میرے کسی امپلائی کی نظر لگ رہی ہے, تو ہم تو ان کو سے اجتناب کریں گے, ہم ان سے ڈریں گے. تو ان کو نہیں پتا. اچھا, جو بھی کوئی بندہ بہت زیادہ چیزیں اندر ڈالتا ہے, اب حسد ہے کسی سے تو اندر ڈال رہا ہے, کسی سے. اب مجھے آپ کی وہ اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو آپ دکھانا چاہتی ہیں معاشرے میں. ہماری بہنیں بڑی تیار ہوتی ہیں کیونکہ ان کو خوبصورت لگنے کا حق ہے. وہ اب بہت لوگ ہیں بڑے اچھے کپڑے پہنتے ہیں, مگر آپ اپنے دکھ کسی کو بتاتی ہیں نہیں. آپ کی جو ڈس آرڈرز ہے کسی کو پتہ نہیں. آپ کی جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے کسی کو پتہ نہیں. تو وہ لوگ جو کسی کی بہتر چیزیں دیکھ کے حسد پیدا کر کے اپنے اندر ڈالتے ہیں, اس سے تعفن پیدا ہوتا ہے. وہ تعفن ان کے مائنڈ میں جاتا ہے کیونکہ وہ سوچتے ہیں, اس سے ایک کیمیکل بنتا ہے, اور وہ جب وہ کسی بندے کو دیکھتے ہیں تو آنکھ کے ذریعے وہ پورا کیمیکل جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ایول آئی کی یا نظر بد کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں؟ خواتین کی الگ ہے, مرد حضرات کی الگ ہے. پہلے ہم شروع کرتے ہیں مرد حضرات پہ. مرد حضرات پہ اگر نظر لگتی ہے تو سب سے پہلے ان کے جو کام ہے وہ ہونے آٹومیٹکلی رک جاتے ہیں. مطلب ان کی بندش ان کے فائنانس پہ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ کیونکہ وہ ذرا فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو اتنی جلدی اپنی چینجز کو فیل نہیں کرتے. ان کی پیروں میں یا ان کی کمر میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے, وہ لوگوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں, بہت اریٹیٹنگ فیل کرتے ہیں ہر چیز کو. ٹھیک ہے, ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے اندر اگر بڑی ملائمت ہے, بڑی وہ شائستگی ہے, تو وہ غائب ہوتی جاتی ہے آہستہ آہستہ, اور وہ سب کو کونیاں چبونا شروع کر دیتے ہیں. بہنوں کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو خواتین ہوتی ہیں ان کے سر کے بال گرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی سکن جو ہے نا وہ ایجنگ کی طرف آنی شروع ہو جاتی ہے. آس پاس کے جو لوگ ہیں نا وہ ان کو ویسی تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, وہ بڑا لیتھارجک فیل کرتی ہیں, بڑے فٹیک فیل کرتی ہیں جب وہ صبح اٹھتی ہیں. ان کو لگتا ہے ان کی باڈی میں انرجی نہیں ہے, سر ان کا بھاری ہو جاتا ہے. پھر ان کے جسم پہ نیلے یا بلیک کلر کے خود بخود نشان ہوتی ہے. اس کو یہ اکثر لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جو نشان بنتے ہیں نا, باڈی آپ کی نیگیٹو انرجی کو باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ ایک سائن ہے. اس کو وہ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے مجھے کوئی ٹیبل لگاؤ تو نیل پڑ گیا ہو. تو میں نے کہا آپ کو پتا بھی نہیں اور آپ کو نیل پڑ گیا, اس کا مطلب ہے سم تھنگ از رانگ. تو ان کے جسم پہ نیل پڑنا شروع ہوتا ہے. پھر ان کے کپڑے جو ہے نا وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے کترے ہوئے خود نکلتے ہیں, کٹے ہوئے نکلتے ہیں. یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر ان کو خواب میں بڑی عجیب عجیب طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. ان کو اب ان کی نیند غائب ہو جاتی ہے. پھر وہ رونے کے ان کا دل کرتا ہے. عصر اور مغرب کے بعد جو ٹائم ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. پھر آہستہ 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 کوئی نہ کوئی بیماری ان کو لگ جاتی ہے. تو نظر تو ہے وہ تو. کیا بات ہے. اچھا, لاسٹلی درود پاک جو بھی پڑھتا ہے ایکسپیرینس کرتا ہے ان کے بڑے خوبصورت تجربات ہیں, کیا سائنس کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل دے دیا. یہاں پہ ایک پینٹنگ لگی ہوئی ہے میرے پیچھے. میں آپ کو کہتا ہوں یہ کمرے میں جتنے بھی لوگ ہیں ایک ایسی پینٹنگ بناؤ جو اس کے قریب ترین ہوگی نا, میں اس کو پاس کر دوں گا. ضروری نہیں کہ آپ اس طرح بنائیں. اس طرح میرے اللہ تعالیٰ نے نا, اللہ تعالیٰ بیسٹ ہے, اللہ تعالیٰ بیسٹ ہے. پھر اس نے خود مانا کہ میں نے اپنا بیسٹ بنایا. تو اس نے پھر کیا کیا, پھر ایسی وقت پہ آیا کہ آقا کریم, آپ ایک آیت پڑھیں اگر آپ 2 منٹ دیں مجھے تو. ایک آیت ہے بڑی عام سی, ہم روز پڑھتے ہیں کہ کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, بہت بڑا میسج ہے کہ آقا کریم کو فرماتے ہیں کہ آپ بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے.
جگہ دے کے کیا دے رہے ہیں؟ یہاں پہ توحید کے اوپر رسالت کو ترجیح دے دی میرے اللہ نے. تو جب اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کو اتنی ترجیح دے رہا ہے کہ جب اپنا خالق اپنے مخلوق کے نام کے ساتھ جوڑا ہے تو اس کی کیا جگہ ہوگی. تو جب آپ اس کا نام بھی لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو ان کا ذکر کا مطلب ہے کہ جو بھی آقا کریم پہ درود بھیجے گا، اور درود بھی زبانی کلامی نہیں، نہ 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 نہ، زبانی کلامی نہیں. آقا کریم کا درود اگر میں پڑھوں میرے 10 درجات میں سوچوں گا بلند ہوں گے. مجھے لگتا ہے میری 10 نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، 10 گناہ بھی ہوں گے، اور سارا دن میری نہ زبان سے کوئی محفوظ ہے، نہ میری آنکھوں سے کوئی محفوظ ہے، نہ میری کونیاں لوگوں کو چپ رہی ہیں. تو کیا فائدہ؟ ہم نے درود ان کے اخلاقیات میں داخل ہو کے پڑھنا ہے. آپ نے ان کی اخلاقیات میں جانا، ان کے عمل کو کاپی کرنا، پھر درود رہے گا، پھر برکتیں نازل ہوں گی. جب آپ ان کی زندگی کو اپنی زندگی سے جوڑیں گے پھر درود کے جو ہے سائنٹیفک یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا سائنس اس کی یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے قریب لیگیسی کے قریب جائے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کے جائے گا. تو درود اللہ تعالیٰ نے لیگیسی دی آقا کریم کے لیے. بہت شکریہ اور بہت خوبصورت باتیں. وقت کم ہے، باتیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں. کیسی لگی آج کی گفتگو اور یہاں سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.